बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आजकल मुल्क में ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन इन बड़ी ख़बरों के दरमियान में एक अच्छी ख़बर पर एक नज़र पड़ी हमारी, और ख़बर ये है कि बिलाखिर तमाम उलमाए कराम और ख़ास तौर पर रुयत हलाल कमेटी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक ज़िम्मेदारी उठाई है। वो ज़िम्मेदारी है कि मुश्तरका जो मामलात हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पर रुयत हलाल के हवाले से कि आज कमेटी जो है ये मिली है जाकर मुफ्ती पुपल जई साहब से। ये वही मुफ्ती पुपल जई साहब हैं कि जो हमेशा से जो है दो ईदें, दो चांद और हमेशा तनाज़े का शिकार होती है, और एक खुशाइन बात इसमें से क्या निकल सकती है। दोनों की मुलाकात हुई है और एक इत्तफाक़ राय पैदा किस किन मामलात पे हुआ है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही एक दूसरी बड़ी ख़बर है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का श्रीलंका का दौरा, और कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा, और ख़ास तौर पर श्रीलंका के अंदर क्या डेवलपमेंट्स जारी हैं चीन को लेके, और भारत को किस तरीके से वहाँ से आउट किया गया है, इस पर करेंगे बात। और एक अहम इशू है वज़ीरिस्तान में, जहाँ कल 4 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। आज इत्तलात ये हैं कि पाक फ़ौज ने वहाँ ऑपरेशन किया है और उन 4 ख़वातीन के कत्ल में मुलव्वस एक अहम दहशतगर्द को मार दिया गया है। पहला अपना सेगमेंट शुरू करते हैं और जिक्र करते हैं औरिया साहब कि आज जो है पेशावर में हैं किबला यास साहब भी, मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो हैं हमारे रुयत हलाल कमेटी के नए चेयरमैन, उन्होंने भी मुलाकात की पुपल जई से। पुपल जई साहब हमेशा से मुतनाज़ा रहे हैं, चांद के हवाले से उनका अक्सर जिक्र होता है। आज भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये लोग वहाँ मौजूद हैं, क्या बातचीत हो रही है और कितना इम्पोर्टेंट है। पहली बार ये इस किस्म का, इससे पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन मुलाकात ऐसी इस तरह नहीं हुई बराह रास्त इस तरह की जाके मुलाकात जैसा होती थी। और नॉर्मली वो मुपल रई साहब का और बाकी पेशावर के लोगों का हमेशा से यही था कि वो पेशावर में आके चांद क्यों नहीं देखते। आप देखें ना, मसला सारा ये है कि पेशावर के लोग जो थे वो अक्सर औकात अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ उस ज़माने से, मुग़लों के ज़माने से वो देखते थे चांद, तो उस तरह वो ईद किया करते थे, वही उनकी ट्रेडिशन चली आ रही थी। असल मसला ये है कि ये मामला तय होना चाहिए उम्मत मुस्लिमा के सतह पर। सही। उसकी वजह यह है कि उम्मत मुस्लिमा के सतह पर इस वजह से तय होना चाहिए कि 28 दिन को 12 घंटे और कोई 27-28 मिनट के करीब पूरा चांद का टर्नओवर होता है। और इसके अंदर आप अगर पूरी उम्मत में अगर 4 या 5 जगह ऑब्जर्वेटरी लगा दें और एक जगह अगर आप कह दें कि यहाँ से चांद नजर आया तो इतला, मैं उसकी हदीस सुनाता हूँ, फिर किबला या साहब नारायण पे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है कि आप रोजे में थे तो कुछ 2 असहाब जो थे वो आए बाहर से और आके उन्होंने आपको बताया कि हमने तो कल चांद देख लिया था, तो अब चांद हमने देख लिया तो हम तो ईद मना रहे हैं आज। तो आपने सैयदना बिलाल से कहा कि बिलाल ऐलान कर दो कि लोग रोजा तोड़ दें। ये आपने सिर्फ ये पूछा कि आप मुसलमान हो, मुझ पे ईमान रखते हो, लोकेशन का नहीं पूछा, दूरी का नहीं पूछा, रोजा तोड़ दिए और कल हम ईद पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इत्तला पहुंच जाती है किसी भी इलाके की और सही है तो शऊर तो पूरी होती है, तो इसका मतलब है आप पे लाजम आ जाता है। लेकिन चूंकि हमने उसको एक नज़्म इज्तिमाई के चक्कर में डाल के एक ख्यासत के, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है। किबला यास साहब हैं जी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, उस वक्त में शामिल हैं और इस वक्त पेशावर में। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बातचीत हुई। मुफ्ती पुपल जई साहब ने कुछ तजावीज़ पेश की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी किबला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम किबला साहब। यार साहब, मेरी बात हुई अभी पुपल जई साहब सफर में थे और वो किसी जगह जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने कुछ तजावीज़ आपके सामने रखी थी और अगर वो तजावीज़ अगर वो इस काबिल हैं कि पब्लिकली वक्त से पहले शेयर कर दें तब भी शेयर कर दें, या अगर आप ये फिजा बताते हैं कैसी थी तो उसके बारे में आप गुफ्तगू कर दें कि माहौल कैसा था, इम्कानात क्या है। अरे इम्कानात क्या है। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा सवाल किया और बरमहल और बरमौका। हजरत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो मरकजी रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, वो तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी वहाँ आ जाएं, तो मुफ्ती जो हमारे पोपल जई साहब हैं, शहाबुद्दीन पोपल जई साहब, उनसे मैंने भी गुजारिश की थी कि ये मुलाकात बहुत बेहतर होगी। तो बुनियादी तौर पे तो ये खैर सगाली की मुलाकात थी। अच्छा। और दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए कि हम वहदत रमज़ान और वहदत ईदैन को यकीनी बना सकें, क्योंकि हो सकता है ये शरई तौर पे ज़रूरी ना हो, लेकिन मुआशरत के हवाले से, सियासी हवाले से, पाकिस्तान की इमेज के हवाले से लोगों के दरमियान एक
ہم آہنگی، ایک ارتباط، ایک وحدت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت مولانا محمد شہاب الدین پوپل زئی صاحب نے کچھ تجاویز پیش کی، ٹھیک ان ہے، کا زیادہ تر زور اس بات پہ تھا کہ ہمارے پاس تو شرعی شہادتیں آ جاتی ہیں، تو اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ فنی حوالے سے یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ریفرنس جو ہے وہ ہم درخور اعتنا نہیں سمجھتے، اور ہم جب گواہ جو ہیں وہ ہم محسوس کریں کہ یہ ثقہ گواہ ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ہم ان کی گواہی تسلیم کر لیتے ہیں اور اعلان کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ان بٹوین سوچ یہ بھی اس قسم کی تجاویز بھی آئی کہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ رویت ہلال کمیٹی، مرکزی رویت ہلال کمیٹی انتظار کیے بغیر اعلان کر دیتی تھی، اور خیبر پختونخوا سے جو گواہیاں ہوتی تھی ان کے لیے انتظار کی کیفیت موجود نہیں تھی۔ تو ایک ضلع، ایک شکایت تھی خیبر پختونخوا میں۔ تو حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے یہ فرمایا کہ ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ دیر تک بیٹھے رہیں اور دیکھیں کہ خیبر پختونخوا سے بھی اگر کوئی گواہی آتی ہے ثقہ تو ان کو بھی ہم سن لیں اور مرکزی کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ تو بنیادی طور پہ تو بہت ہی خوشگوار ملاقات تھی، اور دونوں علماء کے درمیان اس بات پہ اتفاق تھا کہ ایک وحدت کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے کچھ نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر سال جیسے کراچی میں ایک یہ وی بینک پلازا کی سمجھا جاتا ہے سب سے بڑی عمارت ہی اسی کی ہے اور اونچی عمارت، اب تو پاکستان میں جگہ جگہ بلند عمارتیں بن چکی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ مطلب شفٹ کیا جائے مرکزی ضرورت حال کمیٹی کا، ہر صوبے میں ایک دفعہ ہو سکے۔ تو ہوتا رہتا ہر دفعہ، یہ تو ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال پشاور والوں کا گلہ تھا ایک زمانے میں، بالکل، کبھی وہ اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں اپنے اجلاس منعقد کراتی ہے، تو اب بھی یہ ممکن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس لحاظ سے یہ خوشگوار تھی کہ پہلے مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور خیبر پختونخوا کی یہ جو کمیٹی ہے قاسم علی خان والی، یہ غیر سرکاری کمیٹی ہے، یقیناً یہ کوئی سرکاری یا حکومتی کمیٹی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایک ہمیشہ سے ایک انگریزوں کے زمانے سے یہ کمیٹی، اور یہاں پہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے رہے، تو اب پہلی مرتبہ ان کے درمیان ایک ارتباط کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، مکالمے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس کو ایک بہت ہی مثبت پیرائے میں اور مثبت انداز میں، جی بالکل مثبت انداز میں لیا جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی آپ یقیناً اس بات پر بھی غور کیا گیا ہوگا کہ ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بڑے عرصے سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ آپ سائنسی حوالوں سے چاند کی تاریخوں کا اعلان کریں، اور وہ ڈیٹ دے بھی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے پچھلی رویت کمیٹی کے چیئرمین اور ان کے درمیان بھی ایک کشیدگی رہی اس معاملے پہ، تو کیا اس اجلاس کے اندر بھی ان کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا کہ ہم ان کی بات بھی سنیں؟ اس وقت تو چونکہ یہ زیادہ اس لحاظ سے بہت ہی فارمل اجلاس نہیں تھا، تو اس موضوع پہ تو بالکل ایک ایجنڈا آئٹم کے طور پہ تو گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اس بات کی امید ہے کہ آئندہ جو ملاقاتیں ہوں گی، تو کیونکہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے دعوت دی مفتی شہاب الدین پوپل زئی صاحب کو کہ وہ لاہور تشریف لے آئیں اور وہاں ایک اور ملاقات ہو، تو اگر موقع ملا، انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میں جب لاہور جاؤں گا تو ہمارے اور آپ کے جو بزرگ ہیں ان کے تو ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں، تو میں آپ کے ہاں آ جاؤں گا، تو مجھے امید ہے کہ آئندہ کے جو اجلاس ہیں ان میں شاید یہ پہلو بھی زیر بحث آ جائے۔ بہت شکریہ قبلہ یاز صاحب، بڑی تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اتفاق رائے کا امکان۔ اچھا جی، اچھی بات ہے۔ دیکھیں سلطان صاحب، میں گزشتہ تقریباً ایک طویل عرصے سے اس بات کا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ ہر چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ او آئی سی میں لے کے جائیں، بالکل کشمیر او آئی سی میں لے جاؤ، فلانا او آئی سی میں لے جاؤ، یہ چھوٹا سا مسئلہ آپ او آئی سی میں نہیں لے جا سکتے۔ مطلب آپ سوچیں کہ میں ایران میں نے 2007 کا رمضان گزارا تھا، تو اہل تشیع کے اندر یوم شک کا روزہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اگر آپ کو چاند کا شام کو نہیں پتہ چلا تو روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اگر 12 بجے تک چاند نظر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اعلان ہو جائے تو، ورنہ آپ روزہ توڑ دیں 12 بجے سے پہلے۔
تو وہ صبح سویرے ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا تو ڈرائیور نے ریڈیو لگایا ہوا تھا، تو 11:15 کے قریب جو رویت ہلال کمیٹی کا اعلان آیا کہ چاند نظر آ گئے۔ تو ایرانیوں میں اندر ایک حصے مزاح ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہمراہ آفتاب آمد، کہ آج تو سورج اور چاند اکٹھے تشریف لے کے آئے۔ تو یہ ان کا خاص، اسی طرح سعودی عرب کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی ادھر کبھی، تو یہ ایک اگر ہم اس امت میں 15-20 آبزرویٹریز لگاتے ہیں اور ہم ایک اسٹانس نہیں کر سکتے تو اس ہمارے اوپر بڑی شرم کی بات ہے۔ دیکھیں پورے روس میں 11 ٹائم زون ہیں اور پوری امت مسلمہ میں مراکش سے لے کے برنائی تک 11 ٹائم زون ہیں، ایسے اسٹریچ کر کے اب دیکھ لیں۔ ٹائم زون تو یوں ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا اوپر نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے مسلمان جب روس کی رویت ہلال کمیٹی اعلان کرتی تھی گروزنی میں بیٹھ کے، سارے مسلمان ایک جگہ عید کرتے تھے۔ پھر جس وقت ہم مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تھے تو چٹاگانگ میں چاند نظر آ جاتا تھا، ہم یہاں عید کر لیتے تھے، اور گوادر میں چاند نظر آ جاتا تو سلہٹ میں عید ہو جاتی تھی، بیچ میں انڈیا پورا کا پورا رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہانے ہیں بنیادی طور پر امت کی ایک غلط تصویر پیش کرنے کے، خواہ کوئی بھی کرے۔ تو یہ بڑا اچھا قدم ہے، انشاءاللہ اللہ چلیں دیکھتے ہیں جی کس رخ پہ چیزیں جاتی ہیں اور اتفاق کی رائے ہوتا ہے اور امت انشاءاللہ ہو جائے گا، لگتا ہے یہی ایک ہی دن عید میں کرے، خبیر آزاد ایک صاحب ہی کو دن جانتا ہوں، جو ہے۔ اچھے آدمی اس مطلب میں، ان کے والد صاحب بھی میرا ان کے والد صاحب تو بہت کمال، وہ تو ہم کا امام السلاطین کہتے تھے، اچھا کہ میں نے اتنے سارے بادشاہوں کو نماز پڑھائی ہے، اسلامی کانفرنس میں پڑھائی تھی نماز جمعہ انہوں نے، تو شیخ شاہ فیصل نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ تو امام اچھا یہ جو بیچ میں فواد چودھری صاحب والی تجویز ہے، اس کے فواد چودھری صاحب بہت غلط کرتے ہیں۔ آج آخری اس میں دیکھیں عمران خان کو اگر پاکستان کے اندر ایک غیر دینی اور تمسخر قسم کی صورتحال میں لے کے آنے والے کچھ چند ایک لوگوں میں سے فواد چودھری بھی شامل ہیں۔ ابھی دیکھا نا ایک شہر سے عالوی جو ہے اس کو انہوں نے بند کرا دیا، اس نے وزیر خان کے باہر انہوں نے جا کے ڈھول بجائے، تو انہوں نے کوئی بات کی کہ مسجد میں یہ ہو گیا اور وہ انہوں نے ان کو بند کروا دیا۔ اور میں تو ایف آئی آر پڑھا تھا 506، یار تم لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے سامنے آپ ڈھول بجاتے ہیں، انڈیا میں مسجد کے سامنے ڈھول بجا کے دکھاؤ، مسلم کچھ فسادات ہو جاتے ہیں، تم جا کے وہاں ڈھول بجاتے ہو مسجد وزیر خان کے سامنے۔ سبا کمر کو جیل میں نہیں گیا، شہید سے عالوی جیل میں چلا جاتا ہے کیونکہ تحریک لبیک تھا وہ، اچھا طریقے لبیک میں چلا گیا، اور 15,000 ووٹ لیتا ہے تمہارے کاٹتی ہے تو جا کے۔ اچھا یہی تو مسئلہ ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں کو دین کے اندر تمسخر اڑانے کا، دین کے فساد پیدا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ان لوگوں نے۔ تو عمران خان صاحب نوٹس لے نا، مجھے یہ بتائیں اگر 4 ہندو آ کے وزیر خان کے سامنے ڈھول بجائیں کیا کرو گے آپ؟ تو آپ میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انگریز نے قانون پاس کیا تھا کہ مسجد کے سامنے نفیری نہیں بجے گی، مسجد کے سامنے ڈھول نہیں بجے گا، بجایا آپ نے، پھر انڈیا کو کیوں روکتے ہو بھائی؟ مندروں کے پھر تمہارا عمران خان کھڑے ہو کے کیوں کہتا ہے ہندوتوا کی فلسفی ہے؟ پھر بجانے دو، سنہری مسجد کے سامنے بھی بجانے دو، تو پاتی مسجد کے سامنے، تو بابری مسجد کے سامنے گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ختم، تلک لگاؤ، وہاں بھی بجاؤ، وہاں بھی بجاؤ۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ایکشن ہوتا ہے اور کیا کس طریقے سے نوٹس لیا جاتا ہے، یا بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا سری لنکا کا دورہ، ہونے والے معاہدے اور خود سری لنکا اور بھارت کے درمیان کیا چل رہا ہے، اس پر کریں گے بات تفصیل کے ساتھ۔